بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم درسی کتاب اردو جماعت چہارم نصاب 2020 کے مطابق خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور کا سبق نمبر 15 صبح کی آمد نظم صفحہ نمبر 98 پر جو ہے اس کی تشریح کریں گے۔ تشریح بند کی صورت میں۔ پہلا بند، خبر دن کے آنے کی میں لا رہی ہوں، اجالا زمانے میں پھیلا رہی ہوں، بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں، پکارے گلے صاف چلا رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ حل لغت خبر اطلاع، آنے آمد، اجالا روشنی، زمانے دنیا، بہار پھولوں کے نکلنے کا موسم۔ حوالہ متن نظم صبح کی آمد، شاعر اسماعیل میٹھی۔ تشریح، اس بند میں شاعر نے صبح کی آمد کو نہایت خوبصورت اور دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ یہاں شاعر صبح کی روشنی کی بات کر رہا ہے جو کہ دن کے آغاز کی اطلاع دے رہی ہے، جو رات کے اندھیرے کے بعد روشنی اور امید کا پیغام لے کر آتی ہے۔ صبح کا وقت پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے اور زندگی کی توانائی دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ بہار مشرق سے نمودار ہو رہی ہے۔ صبح کے وقت سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور ہر طرف زندگی اور خوشبو پھیل جاتی ہے۔ صبح کے وقت پرندوں کی اور مختلف آوازیں گونجنے لگتی ہیں جو کہ ایک نئی صبح کی آمد کی خبر دیتی ہیں۔ صبح کی آمد سونے والوں کو بیدار کر رہی ہے اور انہیں ایک نئے دن کے لیے تیار کرتی ہے۔ الغرض صبح کی آمد لوگوں کو نئی زندگی اور نئے مواقع فراہم کرتی ہے۔ دوسرا بند، اذاں پر اذاں مرغ دینے لگا ہے، خوشی سے ہر ایک جانور بولتا ہے، درختوں کے اوپر عجب چہچہا ہے، سہانا ہے وقت اور ٹھنڈی ہوا ہے، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ حل لغت اذاں پکار، آگاہی، خوشی، سرور، مسرت، عجب نئی طرز کا، چہچہا نغمہ ریزی، سہانا خوشگوار۔ حوالہ متن نظم صبح کی آمد، شاعر اسماعیل میٹھی۔ تشریح، اس بند میں شاعر اسماعیل میٹھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ صبح کے وقت مرغ کی مسلسل بانگ صبح کی آمد کی علامت ہے اور ایک نئے دن کے آغاز کا اعلان کرتی ہے۔ رات کی خاموشی کے بعد جب تمام جانور جاگتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار مختلف آوازیں نکال کر کرتے ہیں، یہ وقت ہر جانور کے لیے خوشی اور جوش کا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت پرندے اپنی خوشی اور
تازگی کا اظہار کرتے ہوئے درختوں پر بیٹھ کر چہچہاتے ہیں۔ صبح کے وقت کی خوبصورتی اور خوشگوار ماحول بہت سہانا ہوتا ہے اور ٹھنڈی ہوا چلتی ہے جو بہت پرسکون اور راحت بخش ہوتی ہے۔ صبح کی آمد سونے والوں کو بیدار ہونے کی دعوت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ آ رہی ہے۔ صبح کی روشنی اور تازگی لوگوں کو جگانے اور نئے دن کے لیے تیار کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ تیسرا بند، یہ چڑیاں جو پیڑوں پہ ہیں غل مچاتی، ادھر سے ادھر اڑ کے ہیں آتی جاتی، دموں کو ہلاتی پروں کو پھولاتی، میری آمد آمد کے ہیں گیت گاتی، اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں۔ حل لغت پیڑوں درختوں، غل شور، آمد آنا۔ حوالہ متن نظم صبح کی آمد، شاعر اسماعیل میرٹھی۔ تشریح، اس بند میں شاعر بتاتے ہیں کہ صبح کے وقت درختوں پر بیٹھی چڑیوں کی چہچہاہٹ صبح کی آمد کی خوشی کا اظہار کرتی ہیں۔ صبح کے وقت چڑیوں کا ادھر ادھر اڑ کے بار بار آنا جانا فضا میں ایک خوشگوار ماحول پیدا کرتا ہے جو کہ صبح کے وقت کی چہل پہل، حرکت، جنبش اور زندگی کی علامت ہے۔ دموں کو ہلانا اور پروں کو پھیلانا، چڑیوں کی یہ حرکات صبح کی آمد کی تازگی اور خوشی کا اظہار کرتی ہیں۔ چڑیوں کے گیت صبح کی آمد کی خوشی اور خوبصورتی کی علامت ہیں۔ صبح کی آمد سونے والوں کو جگانے کی دعوت دیتی ہے کہ وہ آ رہی ہے۔ صبح کی روشنی اور تازگی لوگوں کو بیدار کرنے اور نئے دن کے لیے تیار کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ چوتھا بند، لو ہوشیار ہو جاؤ اور آنکھ کھولو، نہ لو کروٹیں اور نہ بستر ٹٹولو، خدا کو کرو یاد اور منہ سے بولو، بس اب خیر سے اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لو، اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں۔ حل لغت ہوشیار، باہوش، دانش مند۔ کروٹیں پہلو، ٹٹولو تجسس، ڈھونڈنا۔ حوالہ متن نظم صبح کی آمد، شاعر اسماعیل میرٹھی۔ تشریح، اس بند میں شاعر صبح کے وقت لوگوں کو ہوشیار ہونے اور آنکھیں کھولنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ وقت ہے جب رات کی نیند ختم ہوتی ہے اور دن کی شروعات ہوتی ہے۔ شاعر نصیحت کرتا ہے کہ مزید کروٹیں نہ لو اور بستر میں وقت ضائع نہ کرو، اب وقت ہے بستر سے اٹھنے اور دن کی شروعات کرنے کا۔ شاعر لوگوں کو نصیحت کرتا ہے کہ صبح کے وقت سب سے پہلے خدا کو یاد کریں اور دعا کریں، یہ روحانی تازگی اور شکر گزاری کا وقت بہت اہم ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اب اٹھ جاؤ اور منہ ہاتھ دھو لو، صبح کے معمولات
میں صفائی اور تازگی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آخر میں شاعر سونے والوں کو جگانے کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صبح آ رہی ہے۔ صبح کی روشنی اور تازگی لوگوں کو بیدار کرنے اور نئے دن کے لیے تیار کرنے کا پیغام دیتی ہے۔